صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے، فوراً مسجد سے باہر نکل گئے، غسل کیا، واپس آئے، آپ کے مبارک زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، مجھے یاد نہیں رہا، تو میں غسل کر کے آیا ہوں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں مسجد تک، کیا نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کریں گے؟ نہیں، ایک بشری تقاضے کے تحت ہوا۔ حالانکہ شاید آپ کے ساتھ کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ ہوا، میرے تو ابھی 41 سال کی عمر میں میرے ساتھ تو آج تک یہ معاملہ نہیں ہوا کبھی، ٹھیک ہے، رات کو ہی فکر پڑ جاتی نہ آنے کی، لیکن بسا اوقات ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اچھا اب کیا وہ یہ حدیث آتی ہے، وہ حدیث اپنا مطلب نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ سے ننگے سر تھے، اس میں نہیں لکھا ہوا ننگے سر، تو کہتے ہیں دیکھیں نا بال دیکھے، او بھئی یہ زلفیں یہاں تک تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پگڑی بھی پہنی ہو نا گیلے تو یہاں سے پانی ٹپکنا ہوتا ہے نا، ایسے ایسے تو ٹپک ٹپک کے نہیں گر رہا تھا نا، مطلب اپنی مطلب کے مطلب نکالنا شروع کر دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کسی تقریر کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ مصلی پر جب آ گئے تو آپ کو خیال آیا کہ میں جنوبی ہوں، تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنی جگہ رہو، میں آتا ہوں۔ آپ نہا کر کے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے ان کو نماز پڑھائی، صحابہ اسی طریقے سے وہاں موجود تھے، اس حال میں کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا۔ میں نے حدیث کے اس جملے سے استدلال کیا تھا، حدیث ہے وَرَاسُهُ يَخْطُرُ مَاءً، کہ آپ کے سر سے، راس کا لفظ ہے، راس مانے سر اور شعر مانے بال، شعر مانے بال اور راسل مانے سر۔ اب مرزا صاحب کیا بولتے ہیں، ان کی قابلیت دیکھیے کہ وہ اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ بال یہاں تک تھے، اب بال یہاں تک تھے، پہلے ثابت کیجئے بال کہاں تک تھے، اور پہلے ثابت کیجئے کہ آپ کے بال سے پانی گر رہا تھا کہ آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا۔ حدیث میں تو راس کا لفظ ہے نہ کہ شعر کا۔ یہ جواب آپ کے ذمہ۔ ہمیں محبوب تر ہے اپنی یہ اہل حدیثیت۔ مرزا ہے حدیث میں وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً ہے، راس مانے سر، تو وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً آپ کے سر سے پانی گر رہا تھا، تو کیا تعویل کرتا ہے، آپ کے بال یہاں تک تھے، بال سے پانی گر رہا تھا۔ ارے بھائی بال کا مطلب عربی میں شعر ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا جاتا وَشَعْرُهُ يَقْطُرُ مَاءً، آپ کے بال سے پانی گر رہا تھا، لیکن حدیث میں ہے وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً۔ تو ایسے بہت سارے جوہلا ہوتے ہیں جن کو عربی زبان کا علم نہیں ہوتا، قواعد سے واقف نہیں ہوتے، تو راس کو جو ہے شعر بنا دیتے ہیں، شعر کو راس بنا دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے عربی پڑھ لیں، اس کے اصول و ضوابط جو ہے پڑھ لیں، اور ایسے کندھے اچکا کر کے اور مسند تدریس کے اوپر بیٹھ جانا، مسند افتاء کے اوپر بیٹھ جانا، فتوے دیتے رہنا، راس کو سر بنا دے رہا، شعر بنا دے رہا، شعر کو راس بنا دے رہا۔ مجھے تو اس سے زیادہ ان کے فالوورس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے کہ اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ راس کو کہتا بال یہاں تک تھے، یعنی حدیث میں ہے وراس، راس مانے سر، سر سے وَرَاسُهُ يَقْطُرُ مَاءً آپ کے سر سے پانی گرا تھا، کہتا بال یہاں، ارے بال کہتے ہیں شعر کو، تو شعرُهُ يَقْطُرُ مَاءً کہا جاتا حدیث کے اندر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے فالوورز کو ہدایت دے کہ جلدی سے اس کے پاس سے ہٹ جائیں، ورنہ سب کے سب کو یہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ غلط روٹ کے اوپر جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ آمین آمین۔